بیماری میں اکثر لوگ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا بیماری میں نمازوں کو چھوڑنا چاہیے؟ نہیں چھوڑنا چاہیے. کیسے نہیں چھوڑنا چاہیے؟ اللہ نے اس میں بہت ساری آسانیاں ہمارے لیے پیدا کی ہیں. آسانیاں کس طرح سے؟ یعنی اگر بندے کو بہت زیادہ تکلیف ہے تو 2 وقت کی نمازوں کو ملا سکتا ہے، 2 وقت کی نمازوں کو ملا کر کے پڑھ سکتا ہے. یا اسی طریقے سے اگر ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے اس کو کوئی دقت ہو رہی ہے تو تیمم کے ذریعے سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اگر وہ بندہ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر کے پڑھے، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر کے پڑھ سکتا ہے. یہ ساری سہولتیں اسلام نے دی ہیں. پھر بھی انسان، بیمار آدمی اگر یہ بہانہ کرے کہ مجھ سے نماز نہیں ہو سکتی ہے، کیسے اس کی بات سنی جا سکتی ہے؟ کیسے اس کی بات کا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ جب اللہ نے آپ کو سہولت دیا ہے، آپ کے بدن میں، آپ کے جسم میں سانس ہے، آپ چلتے پھرتے ہیں، آپ بولتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کیا ہوتا ہے آپ کو؟ جبکہ اللہ کی طرف سے آپ کو بہت ساری آسانیاں ہیں. آپ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر کے پڑھ لیجئے نماز. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے، عمران بن حسین ہیں، کہتے ہیں کانت بھی بواسیر، ان کو بواسیر کا پرابلم تھا، بواسیر کی بیماری میں مبتلا تھے. یہ کہتے ہیں فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں سوال کیا. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صلی قائما، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لو. پھر آگے کیا کہا؟ فإن لم تستطع فقاعدا، اگر آپ طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر کے نماز پڑھ لو. فإن لم تستطع فعلى جنب، اگر آپ بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اپنے پہلو کے بل، یعنی لیٹ کر کے نماز پڑھ لیا کرو. پہلو کے بل نماز پڑھ لو، یعنی لیٹ کر کے نماز پڑھ لو. اس روایت سے کیا بات معلوم ہوئی کہ جو شخص کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے نماز، وہ بیٹھ کر کے پڑھے. جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے وہ لیٹ کر کے پڑھے. یعنی نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ آدمی کی زندگی کے آخری سانس تک یہ معاف نہیں ہے. اللہ نے کبھی معاف نہیں کیا ہے. جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں کیا ہے، تو بیماری کی حالت میں کیسے معاف کرے گا؟ جنگ میں تو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ انسان کی جان چلی جائے گی، مگر وہاں بھی نماز معاف نہیں ہے. تو بہت سارے بیمار لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے یہ بیمار ہوتے ہیں اپنے آپ کو نمازوں سے بالکل دور کر لیتے ہیں، بالکل الگ تھلگ کر لیتے ہیں. حالانکہ ایسی حالت میں تو ان کو نماز اور زیادہ پڑھنی چاہیے، اور زیادہ محبت سے، لگن سے پڑھنی چاہیے نماز. ہو سکتا ہے کہ اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو جائے. انسان کو کثرت سے جو ہے اس طرف راغب ہونا چاہیے، نماز کی طرف آنا چاہیے. لیکن انسان بہرحال اس طرح سے نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، بیماریوں کو لے کر کے بہانہ بناتا ہے اور نماز چھوڑ دیتا ہے، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کو تاخیر کر دیتے ہیں بیماری کی وجہ سے. بیماری کی وجہ سے نماز کو تاخیر کر دیتے ہیں. کیا بیماری کی وجہ سے نماز کو تاخیر کرنا چاہیے؟ بیماری کی وجہ سے نماز کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو دقت ہے تو آپ 2 نمازوں کو ملا کر پڑھ لیجئے، لیکن تاخیر مت کیجئے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتی اذا كانت بین قرنی الشیطان قام فنقرها 4 لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کی نماز کے حوالے سے بات کی ہے کہ ایسے آدمی کی نماز منافق کی نماز ہے. ایسے آدمی کی نماز منافق کی نماز ہے. کس طرح کی نماز ہے وہ؟ کہ آدمی بیٹھ کر کے سورج کا انتظار کرتا ہے، آدمی بیٹھ کر کے سورج کا انتظار کرتا ہے، یہاں تک کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان، یعنی ڈوبنے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، تب وہ اٹھتا ہے اور جلدی سے 4 چونچ مارتا ہے، یعنی 4 رکعتیں پڑھتا ہے جلدی جلدی، اور اس میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے. تو اس حدیث پاک میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان اپنی نماز کو تاخیر کرتا ہے، مؤخر کرتا ہے، یہاں تک کہ سورج بالکل ڈوبنے کے قریب آ جاتا ہے، سورج ڈوبنے کے قریب آ جاتا ہے اور بس اٹھتا ہے اور جلدی جلدی جا کر کے، جیسے کوے چونچ مارتے ہیں، ٹھور مارتے ہیں، ویسے جلدی جلدی پڑھ کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے. تو اس طرح کی نماز منافق کی نماز ہے. اور منافقوں کا معاملہ جانتے ہیں نا، اللہ نے کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا، سب سے نچلی طبقے میں ہوگا. تو یہ بہت بڑی سزا ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو بہرحال نماز کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے، بیماری کی حالت میں ہو یا غیر بیماری کی حالت میں ہو، نماز تاخیر نہیں کرنی چاہیے. خاص طور سے ان کے لیے پیغام ہے
جو بیماری کی حالت میں رہتے ہوئے اپنی نمازوں کو تاخیر سے پڑھتے ہیں یا بہرحال بہت سارا بہانہ بنا کر کے اس کو مؤخر کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے سامنے یہ حدیث رہنی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقوں کی صفت بتائی ہے جو اس طرح کی نمازوں میں تاخیر کرتے ہیں۔ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے سو گیا یا کسی پرابلم میں آ گیا، کوئی شرعی عذر اس کو لاحق ہو گیا، تو جب وہ بیدار ہو، مثلا سو گیا، جب وہ بیدار ہو اس کے بعد وہ نماز پڑھ لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من نسی صلاۃ او نام عنہا فکفارتها یصلیها اذا ذکرها، جو شخص کسی نماز کو بھول جائے یا سو جائے اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے یاد آئے تو اسے فوراً پڑھ لے، چاہیے کہ اسے فوراً پڑھ لے۔ سو گیا آدمی بیماری کی وجہ سے، نیند کی گولی کھا لیا، ڈاکٹر نے دے دیا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس پر کوئی حرج کی بات نہیں، جیسے اٹھا بیدار ہوا اور نماز پڑھ لے، یا بھول گیا جیسے اسے یاد آیا پڑھ لے۔ بیماری میں بہت سارے لوگوں کو بھولنے کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، تو بھولنے کی بیماری میں اگر کوئی مبتلا ہے جب اسے یاد آئے تو وہ پڑھ لے نماز، لیکن بہرحال نماز جان بوجھ کر کے لیٹ یا تاخیر نہ کرے، نماز کو دیر سے نہ پڑھے۔ تو یہ غلطی ہوتی ہے بیمار لوگوں سے کہ نماز کو اگر پڑھتے بھی ہیں تو تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ پہلی بات میں نے یہ بتائی کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو تاخیر سے پڑھتے ہیں، تاخیر سے نماز کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ جاننا چاہیے کہ نماز مذہب اسلام میں سب سے اہم عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی بھی دشمن کے خلاف بد دعا نہیں کی ہے، اپنی عمر میں، اپنی زندگی میں کسی بھی دشمن کے خلاف آپ نے بد دعا نہیں کی ہے، لیکن آپ کی زندگی میں نماز کا ایک مسئلہ ایسا آیا کسی غزوے کے موقع پر، غالباً غزوہ خندق ہے، غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو دشمنوں نے اس طرح سے باتوں میں پھنسا لیا تھا کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی، صحابہ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی تکلیف ہوئی، اتنا درد ہوا کہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ اور اس طرح سے بد دعا کرو، اے اللہ جن لوگوں نے عصر کی نماز کو قضا کرا دی ہے، اے اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، یا اس طرح سے آپ نے کہا کہ اے اللہ تو ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ نماز چھوڑا نہیں تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، تاخیر ہو گئی تھی، لیٹ ہو گیا تھا، تو لیٹ جان بوجھ کر کے مت کیجیے، بہت بڑی اہمیت ہے نماز کی۔